آج ہم یہ سوچے قبرستان جاتے وقت کہ آج میں قبرستان جا کے واپس آ رہا ہوں، ایک وقت وہ ہوگا واپس نہیں آئیں گے، ہم کو وہیں پہ رہنا پڑے گا۔ اگر اس گھر کے اندر اور اس کمرے میں آگ لگ جائے اور تمہارا بیٹا سویا ہوا ہو تو کیا کرے گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں فوراً اپنے بچے کو گھسیٹتے گھسیٹتے باہر لے جاؤں گی۔ تو اس عالم دین نے کہا دنیا کی آگ سے بچانے کی اتنی فکر اور آخرت کی آگ میں تمہارا بیٹا جل رہا ہے، یہ فجر چھوڑ کر آخرت کی آگ تیار کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچا؟ کب تک لاڈ پیار سے سمجھاتی رہے گی؟ جو رات میں سوئے صبح ہونے تک یعنی فجر چھوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، بس اس کو غلط کام کرنے کا جی کر رہا ہے، لیکن کیا سوچ رہا ہے؟ اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے، کھڑے ہونا ہے، اور یہ سوچ کر حرام چیزوں سے بچ رہا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ موبائل کے غلط استعمال سے جو بچا وہ اس زمانے کا سب سے بڑا بزرگ۔ اس وقت مجرموں کو دیکھو گے ان کو ساری چیزیں یاد آئے گی، کسی کو نشاور چیزوں کا استعمال کرنا یہ یاد آئے گا کہ میں اتنی نشاور چیزیں استعمال کرتا تھا، کسی کا راتوں میں گھر چھوڑ کے یہاں وہاں جانا یہ یاد آئے گا، کسی کا اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنا یہ یاد آئے گا، کسی کا موبائل میں چیٹنگ کرنا یہ یاد آئے گا، کسی کا اپنے والدین کو جوابات دینا یہ یاد آئے گا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو قبرستان جاتے ہوئے ایک ڈر لگتا تھا کہ اس کو سوالات کیے جائیں گے، کیا ہوگا کیا ہوگا، بچے آپس میں باتیں کرتے تھے۔ آج کل کیا باتیں ہوتی ہے؟ یہ مرنے والا کیا کماتا تھا، اس کو کتنے بچے، کتنی بچیاں، اس کا کیا بزنس تھا۔ آج سے 100 سال بعد یہاں کوئی نہیں رہے گا، نہ ایک کرسی پہ میں بیٹھا رہوں گا، نہ میرے سننے والے یا کسی مولانا کے سننے والے آپ لوگ رہیں گے۔ آج کا پیدا ہونے والا بچہ بھی شاید آج سے 100 سال بعد نہیں رہے گا، اور 100 سال کیسے گزریں گے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز نوجوان دوستو، ہماری ساری زندگی اس کا خلاصہ اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں بیان فرمایا۔ وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ساری زندگی کھیل کود، اس کے بعد ایک دوسرے پر فخر کرنا، پھر مال اور اولاد کی کثرت جتلانا۔ علماء نے لکھا ہے جب بچہ رہتا ہے اس کو کچھ کام کاج کی ذمہ داری نہیں ہوتی، آپ لوگ اسکول جاتے ہیں، آپ کے کپڑے کو استری کرنا آپ کی والدہ، اور کما کر کھلانا یہ آپ کے والد کے ذمے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اسکول میں تھوڑی دیر پڑھنا، پھر گھر میں آ کر ہنسی مذاق کھیل کود۔ اس کے بعد یہی بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے، اسکول کی تعلیم اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے، پھر اس کو جاب ملتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے وہ اپنے مال پر فخر کرتا ہے، وہ اپنی خوبصورتی پہ فخر کرتا ہے، وہ کپڑے الگ الگ اسٹائل کے پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا پینٹ دیکھو، اس کا ٹی شرٹ دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو، اس کے سر کے بال دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِلَى آخر الحدیث،
تم اپنے سے پہلے والوں کی ایسی پیروی کرو گے کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھس جائے تم بھی گھس جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا پہلے والے لوگ کون؟ یہود؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کون؟ تو آج دیکھیے یہودی جو کر رہے ہیں ہمارے نوجوان عام طور پہ وہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا پینٹ پہنا کہ جن کے پنڈلی کے پاس پھٹا ہوا رہتا ہے، ہمارے نوجوانوں نے اس کو فیشن سمجھا۔ انہوں نے بال کی کٹنگ ایسی کی کہ کہیں بڑے کہیں چھوٹے، ہمارے نوجوانوں نے اس کو اچھا سمجھا۔ انہوں نے ٹی شرٹ جیسا پہنا، ہمارے نوجوانوں نے اس کو اچھا سمجھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ بات بیان فرمائی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات فرمائی من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کو آئیڈیل بنائے گا ان کے ساتھ اس کا حشر۔ کسی نے اگر کسی اداکارے کو اپنا آئیڈیل سمجھا تو مرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اسی حال میں کھڑا کیا جائے گا، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جیسی اس کی موت آئی۔ اگر یہ موت اللہ حفاظت فرمائے، ہم گانا سننے کے عادی تھے، میوزک کے عادی تھے، جھوٹ بولنے کے عادی تھے، ہم فجر کی نماز چھوڑنے کے عادی تھے، تو ایسی حالت میں موت آ جائے، اللہ حفاظت فرمائے، ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ فجر کی نماز کے بارے میں عام طور پہ ہماری مسجدوں کا حال دیکھو، جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صبح تک سویا رہتا ہے فجر چھوڑ کر، ہماری مسجدوں کا اندازہ لگاؤ کہ مغرب میں کتنے لوگ رہتے ہیں، عشاء میں، اور فجر میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ اگر مغرب اور عشاء کی نماز میں فرض کر لو کہ 4-5 صفیں رہتی ہے، فجر میں ایک صف بھی مشکل سے رہتے اللہ ماشاء اللہ۔ جو رات میں سوئے صبح ہونے تک یعنی فجر چھوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اب صحابہ نے جب یہ بات سنی تو یہ نہیں پوچھا کہ شیطان کیسے پیشاب کرتا ہے، یعنی صحابہ کو پتہ چلا کہ بہت بری عادت ہے فجر چھوڑنا۔ اتنی بڑی فضیلت سنائی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی صبح شام چینج ہوتی ہے۔ صبح میں جو فرشتے آتے ہیں عصر تک رہتے ہیں، اور عصر میں جو فرشتے آتے ہیں فجر تک رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کی ملاقات فجر کے وقت ہوتی ہے، تو فجر کی نماز کی گواہی اللہ کے پاس دی جاتی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کو تم نے کیسے پایا؟ اللہ کے پاس فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ جب میں نے فجر کی نماز کے وقت پہنچا ماشاءاللہ نماز میں مشغول تھا، تو اللہ حفاظت کرے ہم فجر کے وقت سوئے رہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، ایک بہت بڑے عالم دین، ان سے ایک عورت نے سوال کیا کہ مولانا میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میرے بچے کو فجر میں جگاؤں، لیکن کسی صورت میں میرا بچہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ بہت سمجھا چکی ہوں، بہت لاڈ سے سمجھایا، بہت پیار دیا، لیکن میرا لڑکا فجر نہیں پڑھتا ہے، مجھے بہت افسوس ہے۔ تو عالم دین نے کہا اور کوشش کیجئے، کوشش کرنا آپ کا کام، اس کو ایسا نہ چھوڑیے۔ پھر کوشش کی، پھر کہا اور کوشش کیجئے، کہا کہ میرا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عالم دین نے بہترین مثال دے کر سمجھایا، مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر اس گھر کے اندر اور اس کمرے میں آگ لگ جائے اور تمہارا بیٹا سویا ہوا ہو تو کیا کرے گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں فوراً اپنے بچے کو گھسیٹتے گھسیٹتے باہر لے جاؤں گی۔ تو اس عالم دین نے کہا دنیا کی آگ سے بچانے کی اتنی فکر، اور آخرت کی آگ میں تمہارا بیٹا جل رہا ہے، اپنے لیے فجر چھوڑ کر آخرت کی آگ تیار کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچا؟ کب تک لاڈ پیار سے سمجھاتی رہے گی؟ تو یہ نصیحت اثر کر گئی۔ تو میرے نوجوان دوستو، آپ میں سے ہر ایک اندازہ لگائے کہ ہماری فجر کی نماز جماعت سے ہوتی یا نہیں۔ اگر ہوتی ہے تو بہت اچھی بات، اگر نہیں تو سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت سنائی کہ جو اندھیرے میں چل کر مسجد میں جاتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے پورا پورا نور۔ قیامت اندھیرا، مختلف قسم کا اندھیرا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کام کرو روشنی ملے گی، ایک کام کرو روشنی ملے گی۔
آج کل چونکہ ہر جگہ اجالا ہے، لیکن ہماری نیتیں اچھی رہتی ہے. اگر اندھیرا ہے تو ضرور مسجد جائیں گے، تو اس نیت کی وجہ سے ہمارے لیے قیامت کے دن مکمل نور رہے گا. دنیا کی زندگی دھوکہ. بچہ کھیل کود میں رہتا ہے، پھر نوجوان ہوتا ہے، فخر، اپنی باڈی دیکھتا ہے، یہاں دیکھتا ہے، وہاں دیکھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اس کو اولاد ہوتی ہے، پھر نانا ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، وہ کثرت جتلاتا ہے، بولتا ہے مجھے اتنے اتنے بچے، مجھے اتنے نواسے، مجھے اتنے پوتے. اب جب تک شادی نہیں ہوتی تھی تو شادی کی فکر، جب شادی ہوئی تو پھر بچوں کی فکر، مجھے جلدی بچے ہونے چاہیے. پھر بچی ہوئی، کیسے 18 سال گزرتے ہیں پتہ نہیں چلتا. 18 سال 17 سال کے بعد پھر فکر کہ میری بیٹی کی شادی ہونی چاہیے. پھر شادی ہوئی، پھر سوچتا ہے میں کب نانا بن جاؤں. ایسا سوچتے سوچتے اس کی موت آتی ہے. ہم سوچتے ہیں ابھی ہمارے کم عمری ہے. آپ میں سے ہر ایک اور میں اپنی عمر ڈبل کر کے دیکھو. ہم میں سے کسی کو 30 سال ہے، اپنی عمر ڈبل کر کے دیکھیں تو ڈائریکٹ بوڑھے ہو جائیں گے ہم. اور 30 سال کیسے گزرے ہمیں پتہ بھی نہیں. آپ میں سے بعض لڑکوں کی عمر 20 سال ہے، اپنی عمر ہم کو ڈبل کیجئے 40 سال. 40 سال کے آدمی کو دیکھیں کیسے رہتا ہے، تقریباً اس کی جوانی ختم ہو رہی ہوتی ہے. ڈبل نہیں ٹرپل کر کے دیکھیے 60 سال. یہ سب چھوڑیے، ہم میں سے ہر ایک اس مجلس میں سوچے آج سے 100 سال بعد یہاں کوئی نہیں رہے گا. نہ یہ کرسی پہ میں بیٹھا رہوں گا، نہ میرے سننے والے یا کسی مولانا کے سننے والے آپ لوگ رہیں گے. آج کا پیدا ہونے والا بچہ بھی شاید آج سے 100 سال بعد نہیں رہے گا، اور 100 سال کیسے گزریں گے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو ایسی ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکثروا ذکر ہاذم اللذات. لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو. آج کل دیکھیے کتنی اچانک کیا اموات. آدمی بات کرتے کرتے مر رہا ہے، آدمی گاڑی چلا رہا ہے، ڈرائیورنگ کر رہا ہے، پتہ چلا کہ اچانک موت آ گئی. رات میں سویا، صبح اٹھا رہے ہیں گھر والے، اور سونے میں کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں، ہنسی مذاق کر کے سویا. صبح اٹھایا، دیکھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے. کوئی مولانا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کے اختتام پہ وہیں پہ موت آ گئی. کوئی وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ابھی وضو ختم بھی نہیں ہوا، موت آ گئی. یہ آج کل ایسی موت کثرت سے ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی بیان کی. اور ہم سوچتے ہیں ہمارا نمبر شاید نہیں آئے گا، وہ تو شاید اس کو پتہ نہیں پہلے سے کوئی بیماری تھی، اس کو معلوم نہیں تھا، اسی لیے مر گیا. موت دیکھ رہے لیکن ہم کو پتہ بھی نہیں. قبرستان جانے کا حکم دیا گیا، لیکن آج کل قبرستان جاتے ہیں اس وقت بھی موت یاد نہیں ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو قبرستان جاتے ہوئے ایک ڈر لگتا تھا کہ اس کو سوالات کیے جائیں گے، کیا ہوگا کیا ہوگا. بچے آپس میں باتیں کرتے تھے. آج کل کیا باتیں ہوتی ہے؟ یہ مرنے والا کیا کماتا تھا، اس کو کتنے بچے، کتنی بچیاں، اس کا کیا بزنس تھا. قبرستان میں مٹی ڈال رہے ہیں، تب بھی احساس نہیں ہے. آج ہم یہ سوچیں قبرستان جاتے وقت کہ آج میں قبرستان جا کے واپس آ رہا ہوں. ایک وقت وہ ہوگا واپس نہیں آئیں گے، ہم کو وہیں پہ رہنا پڑے گا. آج ان کی باری، کل ہماری باری. اسلام دعا کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. دعا میں کیا کلمہ ہے؟ انشاء اللہ بکم للاحقون. آج تم گئے، بہت جلد ہم تم سے ملنے والے ہیں، بہت جلد ہم تم سے ملنے والے ہیں. انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں، یعنی ابھی ہم تم کو دفنا کے آ رہے ہیں، بہت جلد وہ وقت آئے گا ہم کو دفنایا جائے گا. دنیا میں جو ماں باپ پیار لاڑ سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، دنیا کی یہی حقیقت ہے کہ انہی ماں باپ کی چہرے پہ مٹی ڈالنے والے ان کے بچے ہوتے ہیں. ایسا نہیں بولتے نہیں میری ماں ہے، میرا باپ ہے، ان کو میں نہ دفناؤں. یہ دنیا کی حیثیت ہے. کوئی کسی کو رکھنا نہیں چاہتا دنیا میں. مر گیا بس سارا ٹائٹل ختم. مولانا کو مولانا نہیں کہا جاتا. نہیں، مولانا کو کب لے جائیں گے؟ ڈاکٹر مر گیا، ڈاکٹر کو کب لے جائیں گے؟ باپ مر گیا، باپ کو کب لے جائیں گے؟ ماں کا انتقال ہوا، ماں کو کب لے جائیں گے؟
کوئی نہیں بولتا میت کسی کا انتقال ہو جائے میت کو کب دفن کیا جائے گا، تو دنیا کی اتنی حیثیت اتنی حقیقت ہے، تو موت کو ہر وقت یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آدمی موت کو یاد کرے گا تو اور کوئی ٹینشن ہے۔ ہاسپٹل میں کبھی جا کر دیکھو، کبھی موقع ملے مینگلور بلکہ ہمارے بڑکل کے بعد ہاسپٹل میں کہ کتنے پیشنٹ بیچارے اپنی موت کے انتظار میں ہیں، رات میں دیکھتے رہتے ہیں، بیٹھے ہیں، سانس لینے کا پرابلم، کسی کو آکسیجن لگایا جا رہا ہے اور آکسیجن نکل رہا ہے، پھر وہ ٹینشن، پھر دیکھتا رہتا ہے آکسیجن لیول بڑھ گیا گڑ گیا۔ کتنے ایسے بیمار ہیں ہاسپٹل میں، سو نہیں پا رہے ہیں، سوتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، بیٹھے پھر بے چینی، پھر سوتے ہیں، کوئی ہاتھ سے معذور، کوئی پیر سے معذور، کسی کو کنٹینیو سر کا درد۔ تو اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ ابھی ہم کو موقع ہے، ابھی ہماری موت کا وقت نہیں آیا، ابھی موقع ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ اگر اس حال میں میری موت آئی، اگر میرے موبائل میں غلط چیزیں ہیں، ہر ایک اپنی گیلری چیک کر کے دیکھیں، میں اپنی گیلری چیک کر کے دیکھوں، آپ دیکھیں، اس حال میں اگر میری موت آئی کہ میری گیلری میں الٹی سیدھی تصویریں تھیں اور یہ کل اللہ کے سامنے لائی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، قیامت کے دن صف میں پیش کیا جائے گا، اور ہم لوگ ایسے اللہ کے پاس پہنچیں گے جیسے اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا، کوئی طاقت نہیں انسان کے بس میں۔ پھر فرمایا جب حساب کتاب قائم ہوگا تو اللہ فرما رہا ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اپنے نبی سے فرما رہا ہے تم اس وقت مجرموں کو دیکھو گے، ان کو ساری چیزیں یاد آئے گی، کسی کو نشاور چیزوں کا استعمال کرنا یہ یاد آئے گا کہ میں اتنی نشاور چیزیں استعمال کرتا تھا، کسی کا راتوں میں گھر چھوڑ کے یہاں وہاں جانا یہ یاد آئے گا، کسی کا اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنا یہ یاد آئے گا، کسی کا موبائل میں چیٹنگ کرنا یہ یاد آئے گا، کسی کا اپنے والدین کو جوابات دینا یہ یاد آئے گا۔ اللہ نے فرمایا مشفقین مما فیہ، اعمال نامی میں کیا ہے وہ ڈر رہا ہوگا، ابھی حساب کتاب قائم ہو رہا ہے، ہر ظالم بندہ، ہر گنہگار بندہ، ہر مجرم بندہ وہ پریشان، وہ مشفقین، وہ ڈر رہا ہوگا، دنیا کی ساری چیزیں اسے یہاں یاد آئے گی، میں نے دنیا میں کیا کیا، میرے پاس سمجھانے والے آئے تھے۔ اب اللہ نے آگے فرمایا وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، ایک ایسا ہمارا نام اعمال ہے، چھوٹی چیز بھی وہاں موجود، بڑی چیز بھی موجود، میں گناہ کر کے بھول گیا وہاں پر موجود، میں چھوٹا سا گناہ کیا تھا، موبائل میں ایک مرتبہ میں نے غلط میسج کیا تھا لیکن معافی نہیں مانگی، وہ بھی موجود، بڑے سے بڑے گناہ غلط کام کیے وہ بھی موجود، نمازیں چھوڑے وہ بھی موجود، ساری چیزیں وہاں اعمال نامے میں کل قیامت کے دن موجود، ہر چیز وہ دیکھے گا۔ تو اسی لیے دنیا میں کیا کرنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنا۔ آپ کو کبھی گناہ کرنے کا جی کریں، آپ بازار میں جا رہے ہیں یا آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کو جی کرے گا، کیونکہ آج کل موبائل کے فتنے سے جو بچا، موبائل کے غلط استعمال سے جو بچا، وہ اس زمانے کا سب سے بڑا بزرگ۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد پڑھنے والا سب سے بڑا عبادت گزار، ہر نماز سنتوں کے ساتھ پڑھنے والا سب سے بڑا عبادت گزار، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی نے سب سے بڑا عبادت گزار اس کو کہا جو حرام چیزوں سے بچتا ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچا۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، میں کمرے میں ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، اب میرا جی کرے گا یوٹیوب میں چلا جاؤں یا انسٹاگرام میں چلا جاؤں اور وہاں کی ریلز اسکرول کرتے کرتے وہاں غلط چیزیں آئے، تو اس وقت میں سوچوں کہ غلط چیزیں دیکھنا حرام، آج تو مجھے تھوڑی دیر کا مزہ آئے گا لیکن اللہ کے پاس سیو ہو رہا ہے، میں اللہ کو ڈر کر غلط چیزیں نہ دیکھوں، میرے لیے جنت کی گارنٹی۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو ڈرے کہ کل مجھے میرے رب کو جواب دینا ہے اور حرام چیزوں سے بچائے۔
بس اس کو غلط کام کرنے کا جی کر رہا ہے، لیکن کیا سوچ رہا ہے؟ اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے، کھڑے ہونا ہے، اور یہ سوچ کر حرام چیزوں سے بچ رہا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں نہیں۔ میرے موبائل میں غلط چیزوں کا استعمال کر رہا ہوں یا موبائل کا صحیح استعمال کر رہا ہوں؟ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا تہامہ کے پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ میں مشہور پہاڑ ہے، ایک پہاڑ اگر چھوٹا سا پہاڑ، ہماری اتنی نیکیاں ہونی بھی مشکل ہے۔ تہامہ جیسے پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا بندہ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو اٹھا کے پھینک دے گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو صحابہ خاص کر کے حضرت ثوبان تھے، تعجب سے پوچھا اتنی زیادہ نیکیاں اور اللہ تعالیٰ اس کو ہباء منثورا بے حیثیت کر دے گا، کیا وجہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بندے ہوں گے خوب نیکیاں کریں گے، لیکن جب خلوت میں جائیں گے، تنہائی میں جائیں گے، گناہ کریں گے۔ آج یہ باتیں بالکل مکمل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کو شاید یہ سمجھنا مشکل تھا کہ تنہائی میں جا کے گناہ کرنے کا کیا مطلب۔ اس زمانے میں تنہائی کا مطلب کسی کمرے کو کنڈی لگا کے غلط کام کرنا۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھا۔ آج کے زمانے کے لیے حدیث سمجھنا آسان ہے، آدمی کا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، رات میں سو رہا ہے، والدہ بھی ہے، والد بھی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اس کے لیے تنہائی چادر میں ہے اور ساری دنیا دیکھ رہا ہے۔ یہ تنہائی کے گناہ۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، آپ تو ماشاءاللہ ہمارا کریم طبقہ ہے، یہاں بیانات سننے کا مطلب اور اپنا وقت دینے کا مطلب آپ کے اندر احساس ہے۔ یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے، میرے لیے سب سے پہلے کہ میں اپنا جائزہ لوں۔ صحابہ اتنا ڈرتے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت براء بن عازب کی روایت ہے، قبرستان میں تھے، ابھی صحابی کا جنازہ تیار تھا، ابھی قبر تیار نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے قبر کے کنارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور لکڑی سے زمین کوریدنے لگے، کوریدتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، کوریدتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ کون رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا روئے کہ نیچے کی زمین بھیگ گئی، بل الثرا، اور فرمایا یا اخوانی، میرے بھائیوں، لمثل هذا فاعدوا، اس دن کے لیے تیاری کرو، قبر کے لیے تیاری کرو۔ ہم نے سمجھ لیا کہ قبر میں دفنا لیا اور بس ختم ہوا، ایسا نہیں۔ قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گھڑا، اور ہم دنیا کے لیے 60-70 سال جہاں رہنا ہے اس کے لیے ہم نے بہت کوششیں کی، بلڈنگیں بنائیں گے، ایسے کمرے ہوں گے، ایئر کنڈیشن، ٹھیک ہے، اچھی کام کے لیے اچھی بات ہے، لیکن جہاں ہم کو سینکڑوں ہزاروں سال رہنا ہے وہ ہے عالم برزخ، قیامت تک وہاں رہنا ہے۔ ہماری دنیا ایک عالم ہے ہمارا، یہاں 60-70 سال، ابھی 80 سال مشکل سے۔ آج کل آپ دیکھیے اموات جو ہو رہے ہیں تقریباً 60 سال کے اندر۔ 60 سال کسے کہتے ہیں؟ 20 سال کا نوجوان ابھی 2 مرتبہ ایسی زندگی گزارے 60 سال کو پہنچ گیا ہو۔ تو آدمی دنیا کی زندگی کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے اور قبر کو بھول گیا۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت ماں باپ کو جواب دیتے ہیں؟ ماں باپ آج کل ڈرتے بات کرتے ہیں بچوں سے، یہ بہت بڑی بیماری اس وقت، بہت بڑا مرض ہے۔ ماں باپ، ایک باپ نے مجھ سے خود کہا، میں نے لفٹ پر بٹھایا راستے پر، چونکہ ان کا بیٹا میرا دوست تھا، جب چھوٹے تھے تو ساتھ کھیلتے تھے، آپ کا فلاں بیٹا کیسا ہے؟ تو انہوں نے شکایتیں شروع کی اپنے بیٹے کے، کہا کہ مولانا میرے بیٹے کے بارے میں نہ پوچھو، ایک زمانے میں بہت اچھا لڑکا، ابھی جب سے اس کی کمائی کی عمر شروع ہوئی اور کما رہا ہے، اگر میں اس کو دین کے بارے میں کچھ سمجھانے جاتا ہوں، مجھ کو اس نے وارننگ دی، ابا زیادہ بات کرے تو یہاں سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ یہ کون سی حالت ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں؟ اگر جنت میں جانا ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے۔ اگر باپ ناراض، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ ان کے بارے میں کہا کہ اف بھی نہ کہو۔ ہمارے بڑے بڑے علماء، خاص کر کے حضرت مولانا عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، حضرت مولانا بلال صاحب کے بڑے بھائی تھے،
ان کے بارے میں ہم نے سنا ان کے پاس کوئی مشورہ کرنے کے لیے آتا تھا، کوئی ان کا عقیدت مند ان کو چاہنے والا کہ مولانا میرے والد صاحب مجھے ایسا ایسا مشورہ دے رہے ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ مولانا اس کو ڈانٹ کر بیچتے تھے، باپ کے بعد اور کوئی مشورہ؟ باپ نے تم کو مشورہ دیا، میں کون ہوتا ہوں آپ کو مشورہ دینے والا؟ تو اللہ نبی کے بعد تمام مخلوقات میں جو مخلوقات ہیں، ماں باپ سے بڑا درجہ کسی کا نہیں۔ میں اپنے شاگردوں سے بار بار کہتا ہوں، استاذ بہت بعد میں، ماں باپ ان سے پہلے ہے، چونکہ شاگرد اپنے اساتذہ کا بڑا ادب کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ماں باپ آئے تو ماں کہہ رہے بیٹا بازار جانا ہے اور بیٹا بات نہ مانے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال جو آدمی موت کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا، ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا، اور موت اللہ نے کسی کی بتائی نہیں، 40 سال بعد آئے گی، 20 سال بعد آئے گی، 100 سال بعد آئے گی، تو اسی وقت اتنا ریڈی رہنا کہ اگر فلاں آدمی کی جگہ پہ میرا نمبر ہوتا میں اللہ کو کیا جواب دیتا۔ اگر اچانک اس وقت ہماری موت آئے اور میں کسی کا حق مارا ہوا ہوں، کوئی نماز میری باقی ہے، میں نے کسی کو دھوکہ دیا، میں نے کسی کے پیسے مار لیے، اچانک موت آئے اور اللہ مجھے پوچھے میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت آدمی کا اندر اللہ کا ڈر رہے، اللہ کا ڈر جس کے اندر رہے گا اور کسی چیز کی ڈرنے کی اس کو ضرورت نہیں، وہ کامیاب ہوگا، دنیا بھی اس کی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ماشاءاللہ اس وقت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے محلے کی جو کمیٹی اور آپ کی ٹیم حنیف ویلفیئر ایسوسیشن، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا۔ اس وقت نوجوانوں کی لوگ فکر کر رہے ہیں اور نوجوان بھی ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ دین کی مجلسیں آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی ایسی مجلسیں منعقد کریں۔ نوجوانوں میں کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، بڑی خوشی ماشاءاللہ اس وقت نوجوان بڑے غور سے باتیں سنی اور اپنے آخرت کی فکر میں یہاں کے بیٹھے، ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔